روایات میں موجود ہے کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 60 مرتبہ نہیں، پورے 70 مرتبہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کہا کہ اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک بہترین شعر عالم دین نے پڑھا تھا اور وہ میرے ذہن میں اب آ گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے بارے میں ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی۔ بھئی ہر جا علی ملیں گے، صرف ایک جگہ بچتی ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیو، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیو۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ حضرت عمر کے پاس 2 اور خواتین آئی ہیں اور ان کا بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکے پہ ان کا تنازع ہو گیا۔ تو وہ ایک کہنے لگی کہ یہ لڑکا میرا ہے، دوسرے کہنے لگی یہ لڑکا میرا ہے۔ تو اب پھر سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضرورت محسوس ہوئی ہے دربار میں۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، صحابی کھڑے تھے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا لائے۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا لائے تو حضرت عمر نے پھر سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، آپ اس مسئلے کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، لہذا آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے پورا ماجرا بیان کیا گیا تو اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکالا، خاتون کہنے لگی یہ بیٹا میرا ہے اور دوسری خاتون کہنے لگی کہ یہ بیٹی میری نہیں، یہ بیٹا میرا ہے۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب اس بات کا پتہ لگانے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ دونوں خواتین سے فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ شیشیاں منگوائی جائیں۔ جب شیشیاں منگوائی گئیں تو ان میں دونوں خواتین سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دودھ نکالنے کا کہا۔ جب وہ دونوں خواتین دودھ لائیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، تو اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دودھ کا وزن کیا ہے۔ اب جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دودھ کا وزن کیا تو ایک دودھ کا وزن زیادہ تھا، وزنی تھا، بھاری تھا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو بیٹا ہے، جس عورت کی دودھ کا وزن زیادہ ہے، یہ بیٹا اسی عورت کا ہے۔ اب حضرت عمر کہنے لگے سید و سردار، اے بلا فاصل خلیفہ، آپ نے اس بات کا علم کیسے لگایا ہے، کس طرح آپ نے اس بات کا علم لگایا ہے کہ یہ بیٹا اس خاتون کا ہے اور دوسری خاتون کا نہیں ہے؟ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کی نسبت، عورت کی نسبت مرد کا حصہ دگنا قرار دیا ہے، اسی لیے یہ دودھ وزنی ہے۔ اس قدر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہر مشکل میں، ہر صحابی ہو یا انبیاء ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام کا ساتھ دیا۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو ہم مدد مانگتے ہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، سنت ہے یہ پیغمبروں کی۔ پڑھیے گا صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پیغمبر گرامی اسلام ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر، 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب پیغمبر گرامی اسلام نے غدیر خون کے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تو سامنے سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ اے رسول خدا، کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ آپ جو 2 گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، وہ کون سی گراں قدر اور وزنی چیزیں ہیں؟ پر گرامی اسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ ثقل اکبر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے،
جس کا ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کونا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ثقل اصغر سے مراد میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، اگر ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اگر ان دونوں کا دامن چھوڑ دو گے تو اسی دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے اور آخرت میں بھی ذلت و خواری ہے۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر سے آگے ملیں گے دونوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، ایام حسینیہ۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں میں تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی۔